مریض کی عیادت کے لیے کسی کے گھر جائیں تو کتنی دیر بیٹھیں اور کیا گفتگو کی جائے؟ عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے عیادت کی، یعنی یہ فرمایا گیا کہ جو صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، حال چال پوچھنے کے لیے جائے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم فضیلت ہے عیادت کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، لہذا بیمار پرسی، اور پھر یہ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صحابہ کرام کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، اور یہ اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے، کیونکہ یہ وقت جتنا دلجوئی کا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو معلوم ہے، یاد رہ جاتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا، ورنہ نہ پوچھنے والا بھی یاد رہ جاتا نہ جائے تو، اور نہ پوچھنے والا بھی یاد رہتا ہے کہ یار میں مرنے کنارے پہنچا ہوا تھا اور یہ مجھ سے پوچھنے بھی نہیں آیا۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑے سے بڑے آدمی بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھنے نہ، اس کو فیل کرتے ہیں، لہذا یہ بنیادی حقوق میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کے تو حقوق میں بیان کیا گیا۔ حدیث مبارک میں مسلمان کے 5 حقوق ہیں، ایک میں ہے 7 حقوق ہیں۔ ان احادیث مبارک کے اندر یہ ہے کہ اگر بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اب یہ ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جائے تو کتنی دیر بیٹھے، اس میں بھی حدیث مبارک ہے کہ کسی کے پاس اس کی عیادت کے لیے جائیں تو اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ وہ تکلیف میں آ جائے۔ صحیح، یہ فرمایا گیا باقاعدہ، اتنی دیر نہ بیٹھے کہ وہ تکلیف میں آ جائے۔ تو اب یہ ہے کہ بیمار کے پاس چلے گئے اور اتنی دیر اس کے پاس بیٹھے کہ اس بیچارے غریب کو پہلو بدل بدل کے اس کا برا حال ہو جائے، تکلف اس میں آ کی جاتا ہے۔ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار کی یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی زیادہ دیر بیٹھے، اس کا اچھے تعلقات والا ہے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، وہ اگر جاتا ہے تو بیمار کی خواہش ہوگی تو میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے، تو جہاں اس کی خواہش کا پتہ ہے، قرائن سے پتہ چل رہا ہے، تو وہ اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھے۔ اچھا، اب یہ کہ بات کیا کی جائے؟ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ تم مریض کے پاس وہ گفتگو کرو جس سے اس کا دل خوش ہو۔ صحیح، اس کی عمر تو ویسی رہے گی جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری باتوں سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تیمارداری فرماتے تھے تو آپ کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا، تو گناہوں سے واقعی پاک کرنے والا ہوگا۔ تو اب جہاں پر مریض ایسا ہے کہ واقعی کو حرج کی بات نظر نہ آئے، وہاں پر یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا وہاں پر بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں تو یہ درست نہیں۔